بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی گھر میں فرش پر مت تھوکو کہ اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جا رہا ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر پی لو۔ بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر سر پر لگاؤ۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو تو اس کو پیاز کا رس ملا کر سر پر لگاؤ۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 99 مرتبہ درود پاک شریف پڑھا کرے۔ جن عورتوں کا دماغ کمزور ہو وہ کدو کا سالن بنا کر زیادہ کھایا کریں۔ وہ یہ درود پاک کا وظیفہ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ دماغی کام کرتے ہو تو حریر کا مربع کھایا کرو۔ گرم پانی میں لیمون کا رس ملا کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ شوگر کی مرض ہو تو نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو۔ ٹماٹر دودھ میں ڈبو کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ ٹماٹر دودھ میں ڈبو کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ دیسی گھی جلا کر دودھ میں ڈال کر پینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں والے پانی میں الاسی کے پتے ابال کر سر دھونے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جھریاں ہیں تو ایلا اویرا جیل میں ایک پیج کافی پاؤڈر ملا کر آنکھوں کے نیچے لگاؤ، ایک رات کے اندر ختم۔ جو لڑکا کسی لڑکی کی محبت کو آزمانے کے لیے اس لڑکی سے ثبوت کے طور پر جسم مانگتا ہے تو اس لڑکی کو چاہیے وہ اس لڑکے سے کہے کہ پہلے تم مجھ سے سب کے سامنے نکاح کر کے اپنی محبت ثابت کرو، پھر میں ساری زندگی کے لیے اپنا جسم اور روح صرف تمہیں سونپ کر اپنی جائز اور سچی محبت ثابت کروں گی۔ اور جو لڑکا یہ بات نہ کرے وہ کسی طور پر کسی طرح سے بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، ڈرامہ ہے، ایک بس جواب سے محبت کرے گا، ہمیشہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا۔ روح سے چاہنے والا عاشق بات جسموں کے کرتے نہیں۔ تحفہ لڑکیوں کے لیے، اس کے لیے کسی ایک بہن نے بھی اپنی عزت کی حفاظت کر لی تو کم از کم ایک تو نہ لٹے گی کسی درندے کے ہاتھ۔ لوٹ آؤ قبل اس کے لوٹا دی جاؤ، تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہارا مالک تمہارا منتظر ہے۔ موت تمہارے تعاقب میں ہے، زندگی کا ہر پل تمہیں تھکا رہا ہے۔ تمہارے پاس رحم کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ دیکھو لوٹ آؤ، اس لمحے کا تو سوچو جب اچانک موت تمہارے گربان تک آ جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی۔ محبت الہی کی پہچان، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر لایا، دیکھنے میں وہ کمزور رسی تھی، بیمار لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی اور کام بھی میرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا جاؤ آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی، اور مصلی پر آ کر اس نے نفلین پڑھنے شروع کر دی۔ کہنے لگی میں سو گیا، تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، اور مناجات میں اللہ تعالیٰ سبحانہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ میری یہ بات پوری فرما دیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، میں نے اس کو ٹوکا اور کہا اے لڑکی،
یہ نہ کہہ کہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ فرماتے جب اس نے یہ سنا تو وہ ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے مالک، بات یہ ہے کہ اگر رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت اپنے رب سے یوں اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ میرے پیارے دوستو اور عزیزو، یہ دنیا عارضی ہے، اپنے آخرت اور بقا کے لیے سوچو اور محنت کرو۔ سال تبدیل ہو گئے، 23 سے 24 آ گیا اور ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔